ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عالم البلاء بار الخفاء کاشف الغطاء قطر جاؤ وذاکت الارض منات السماء وانت المستعان وعلیک المشتاق وعلیک المول فی شدت الرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد وللامر الذي فرضت علينا طاعة واقتضى بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا اجلا قريبا کلمہ البصر اهو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیان فانکما کافیان وانصران فانکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الجل 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 بحق محمد وآلہ الطاہرین صلوات۔ یہ مجلس نہیں، یہ مجلس نہیں قبلہ، یہ مجلس نہیں، ایک نور کا گلدستہ ہے۔ برائے مہربانی سامنے آ جائے، مہربانی ہوگی، چلو کسی کو تو میں مخاطب کروں یا پھر یہ ساؤنڈ سسٹم والے بھائی کو مخاطب کرتا رہوں۔ یہ مجلس نہیں، ایک نور کا گلدستہ ہے۔ سب فوج ملائک یہاں صف بستہ ہے۔ یہ مجلس نہیں، سب بات پڑھو۔ یہ مجلس نہیں، ایک نور کا گلدستہ ہے۔ سب فوج ملائک یہاں صف بستہ ہے۔ ارے 100 باتوں کی ایک بات بتاتا ہے انیس، ارے جنت میں جانے کا یہی رستہ ہے۔ جنت میں جانے کا یہی رستہ ہے۔ وفا و عشق کے دستور کو اچھے نہیں لگتے، آپ ہی میرے لیے کافی ہیں۔ اور یہ جو واہ واہ سبحان اللہ کرتے ہیں نا، یہ مجھے نہیں کرتے، یہ ذکر پاک کو کرتے ہیں۔ وفا و عشق کے دستور کو اچھے نہیں لگتے، میرے احساس کے منشور کو اچھے نہیں لگتے۔ بابا جی، وفا و عشق کے دستور کو اچھے نہیں لگتے، میرے احساس کے منشور کو اچھے نہیں لگتے۔ رباب خستہ جہاں سے کہہ رہی تھی قوم کی مائیں، میرے بچے مجھے عاشور کو اچھے نہیں لگتے۔ میرے بچے، بہت مہربانی، بے خبر ہو کے زمانے کی حسین یادوں سے، بے خبر ہو کے زمانے کی حسین یادوں سے دین کے سلطان تیری یادوں میں کھو جاتے ہیں۔ بے خبر ہو کے زمانے کی حسین یادوں سے دین کے سلطان تیری یادوں میں کھو جاتے ہیں۔ دل جو کہتا ہے خواب میں جنت دیکھیں، ہم عزاخانے کی دہلیز پہ سو جاتے ہیں۔ ہم عزاخانے کی دہلیز پہ سو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ میں تو سائیں جی چلو ڈائری بند کر دیں۔ ہاں جی، یہ مجمع کے ساتھ سامعین کے ساتھ ذکر پاک ہوتا ہے۔ یہ بتا دوں میرا تجربہ ہے تھوڑا سا، اگر سامعین نہ پڑھوانا چاہے پڑھنے والے کو، تو پڑھنے والے کی کیا ضرورت ہے، کیا مجال ہے کہ وہ پڑھ دیں۔ تو جو ہے جی سلوات پڑھیں، پھر بھی سلوات پڑھیں۔ جی بسم اللہ، توجہ ہے جو نجس آنکھوں سے یہ موتی کبھی رولے نہیں جاتے۔
یہ آنسو ہیں کسی پہ تولے نہیں جاتے. بندے ہاتھوں سے شہزادی نے جن کے ہاتھ باندھے تھے کسی وقت بھی ان کے ہاتھ اب کھولے نہیں جاتے. اور حیدر سے عداوت تھی تو کعبہ نہیں لیتے. سائیں جی حیدر سے عداوت تھی تو کعبہ نہیں لیتے. پتھر کے مکیں ہاتھ میں شیشہ نہیں لیتے. پتھر کے مکیں ہاتھ میں شیشہ نہیں لیتے. ہم لوگ ہیں مرہون کرم کرب و بلا کے. ہم لوگ سعودی سے وظیفہ نہیں لیتے. ہم لوگ سعودی سے وظیفہ نہیں لیتے. غم اور بھی ہو جاتا سوا باغ فدق کا. عباس اگر چھین کے دریا نہیں لیتے. عباس اگر چھین کے دریا نہیں لیتے. سادات کی غربت کا بھرم فکرہ زینب. سب جن کا تصدق ہو وہ صدقہ نہیں لیتے. سب جن کا بولیے میرے ساتھ سب جن کا تصدق ہو وہ صدقہ نہیں لیتے. سب جن کا تصدق ہو بابا جی غور کریے گا جہاں بھی کھڑے ہیں. سب جن کا تصدق ہو وہ صدقہ نہیں لیتے. عاشور کے دن رہتے ہیں محتاط یہاں تک اولاد بھی مر جائے تو پرسہ نہیں لیتے. بہت مہربانی. عاشور کے دن رہتے ہیں محتاط یہاں تک اولاد بھی مر جائے تو پرسہ نہیں لیتے. غم حسین میں جو اشکبار ہوتا ہے غم حسین میں جو اشکبار ہوتا ہے کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے. کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہبار پہ اکبر سوار ہوتا ہے. کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہبار پہ اکبر سوار ہوتا ہے. نعرہ تو سنا دے سلوات تو سنا دے. جی بڑا غور بابا جی بڑا غور طلب شعر ہے جی توجہ کیجیے گا. بھری نہ جائے جو خاک شفا سے مانگ ان کی کہ راہبار پہ اکبر سوار ہوتا ہے. کہ راہبار پہ اکبر سوار ہوتا ہے سوار ہوتا ہے سوار ہوتا ہے. بھری نہ جائے جو خاک شفا سے مانگ ان کی. عبادتوں کا ادھورا سنگھار ہوتا ہے. عبادتوں کا ادھورا سنگھار ہوتا ہے. کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا. کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا. ارے سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے. سمجھنا آپ کے ذمہ ہے میرے ذمہ نہیں. میرا کام ہے پڑھنا. ٹھیک ہے بابا جی. امام عصر ہے محل طواف قبر حبیب. امام عصر ہے محل طواف قبر حبیب. یہاں چراغ پہ سورج نثار ہوتا ہے. یہاں چراغ پہ سورج نثار ہوتا ہے. دبا کے دانتوں میں دریا چلے ہیں یوں عباس. دبا کے دانتوں میں دریا چلے ہیں یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. ساتھ نیزوں پہ شہیدوں کے جو نکلے اصغر. صلوات پڑھ لیجیے جی توجہ بڑی مہربانی. ساتھ نیزوں پر شہیدوں کے جو اصغر نکلے. ساتھ نیزوں پر شہیدوں کے جو اصغر نکلے. سنت چھوٹا تھا مگر قد میں برابر نکلے. سنت چھوٹا تھا مگر قد میں برابر نکلے. کس لیے خوف کی دلدل میں پھنسا ہے واعظ. ورد کرنا ناد علی دل سے ذرا ڈر نکلے. ورد کر ناد علی ذرا دل سے ڈر نکلے. کہہ دے ایک بار جو مولود حرم کی بیٹی. کہہ دے ایک بار جو مولود حرم کی بیٹی لے کے خود خانہ کعبہ ابھی چادر نکلے. لے کے خود خانہ کعبہ ابھی چادر نکلے. نام اپنا جو رجز میں نہ بتاتے اکبر. اب توجہ چاہوں گا. اب توجہ چاہوں گا پلیز توجہ چاہوں گا. چھوٹا شعر نہیں ہے. نام اپنا جو رجز میں نہ بتاتے اکبر. ہر مورخ یہی لکھتا کہ پیغمبر نکلے. ہائے 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 ہائے. ہر مورخ یہی لکھتا کہ پیغمبر نکلے. تو ان اذانوں کو ضعیفی سے بچانے کے لیے. تو ان اذانوں کو ضعیفی سے شاید تو ان اذانوں کو
ضعیفی سے بچانے کے لیے جب بھی اللہ کہو ساتھ میں اکبر نکلے. پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں. تو ان اذانوں کو ضعیفی سے بچانے کے لیے جب بھی اللہ کہو ساتھ میں اکبر نکلے. شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے. شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے. مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے. بڑی مہربانی، بہت مہربانی. جی ہیں، شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے. مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے. جہاں پر ذوالفقار حیدر قرار رکھی ہے وہیں پہ حسرت جنگ علمدار رکھی ہے. علی کو چھوڑنے والے یہ کہہ کر ڈوب جاتے ہیں ہے طوفان اس طرف مگر کشتی اس پار رکھی ہے. ہے طوفان اس طرف مگر کشتی اس پار رکھی ہے. بابا جی بہت مہربانی، بے شک آپ دور بیٹھ کے سن رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، آپ کی طرح نمازی، بہت مہربانی. تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی. تو وہ دیوار ہے، جلدی کر رہا ہوں، ٹائم کی قلت ہے اور غاصب کبھی بنا نہیں. تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی. بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی ہے. بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی ہے. جسے خطبوں سے ایک قیدی نے ڈھایا تھا گرایا تھا. جسے خطبوں میں ایک قیدی نے ڈھایا تھا گرایا تھا. جسے خطبوں میں ایک قیدی نے ڈھایا تھا گرایا تھا. نہ وہ دربار ہے باقی نہ سرکار رکھی ہے. نہ وہ دربار ہے باقی نہ سرکار رکھی ہے. میں ایک سلطان ہوں مجھ کو رعایا مت سمجھنا. میں ایک سلطان ہوں مجھ کو رعایا مت سمجھنا. میرے آقا کی چوکھٹ پہ میری دستار رکھی ہے. میرے آقا کی چوکھٹ پہ میری دستار رکھی ہے. اے ابن زیاد یہ میسم ہے تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں. یہ میسم ہے تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں. علی کے ذکر نے ان کی زبان پہ دھار رکھی ہے. علی کے ذکر نے ان کی زبان پہ دھار رکھی ہے. جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا. جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا یہ پیشانی در حیدر پہ کتنی بار رکھی ہے. توجہ نہیں ہے؟ یہ پیشانی یہ پیشانی در حیدر پہ کتنی بار رکھی. اچھا ایک بات میرا سمجھانا فرض ہے. جو بہادر و شاہ جی آپ کو مخاطب کر رہے ہیں، شاہ جی یہ شعر ضرور سنیے گا پلیز. بہادر و شجاع ہو، جرنیل ہو، فوجی ہو، بہادر وہ تلوار اس کے آگے رکھتا ہے جو اس سے بہتر ہے. برائے مہربانی سمجھیے گا. جو جرنیل ہو، کرنیل ہو، سپاہی ہو، بہادر ہو، پہلوان ہو، بہادر ہو، جو اس سے بہتر ہوگا وہ اس کے آگے تلوار رکھے گا اپنی. بات سمجھ گیا؟ اب یہ شعر بھی سمجھ جائے گا. اس زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے. اس زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں میں عباس نے تلوار رکھی ہے. کہ جس کے پاؤں میں عباس نے تلوار رکھی ہے. صلوات پڑھ لیجئے. الحمدللہ. ساتھ کچھ شاعر ہوں، میرا بیٹا شاعر ہے، میں شاعر ہوں، میرا باپ شاعر، میرا دادا شاعر ہے. مگر شاعر ہیں ہم سب مدینے والوں کے، کربلا والوں کے، کسی ایرے گارے کے شاعر نہیں ہیں. اور کمی ہے مدینے والوں کے. تو جب سے ان کے کمی بنی انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور یاد رکھیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں جب میں آتا ہوں ایسے نہیں آ جاتا، مارکوں کی مرضی کے ساتھ آتا ہوں، بلکہ میں جلدی کر رہا ہوں. توجہ کیجیے گا، الفاظ ہی ہوتے ہیں. بابا جی وہ ادب، سائیں جی میری طرف دیکھیں، وہی ادب جو ادب کی بات ہو رہی تھی. میں یہاں ایسے نہیں آتا، میں یہاں ایسے نہیں آتا. بابا جی آپ سے دعا لینے کے لیے، دعا دیں گے یقیناً. میں تو قبلہ بیٹا گلستان اب الفاظ پیش کروں گا. میں نے ادھر نہیں جانا، میں نے اپنی بات نہیں کرنی، میں نے کبھی کسی کو چھیڑا نہیں، اپنوں کو کبھی چھوڑا نہیں. ہاں عادت ملنگ فقیر بندہ فقیر کا ماننے والوں، یہ مجھے کوئی غرض نہیں ہے مجھے کوئی کچھ دے گا نا. میں اپنی تلی نے اپنی جھوٹی کرنا، میری تلی تو میرے مال کہاں کے ہے، میں کیوں اپنی تلی جھوٹی کرنا. توجہ آئی لو توجہ فرمائیے گا. جلدی 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 آپ کو اشعار تو سنا دیے. کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے مجھے پڑھنے کے لیے، مگر میں ختم کر رہا ہوں.
کیونکہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بس 2 جملے. اچھا یہاں میں جب آتا ہوں اب میری مجلس شروع ہو چکی ہے جی، اب شروع ہو گیا. سائیں جی توجہ کیجئے گا، میرا ساتھ دیجئے گا، بار بار نہیں کہنا، بس آخری دفعہ کہہ دیا، جو لے گیا سو لے گیا، جو رہ گیا سو رہ گیا. آخری دفعہ محنت کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، ترلا کر رہا ہوں کہ توجہ کیجئے گا، بس دوبارہ نہیں کہوں گا. میں یہاں آتا ہوں، آنے سے پہلے گلستان پنجتن کا طواف کرتا ہوں، اور جہاں کومپلیں کنیاں بکھری پڑی ہوتی ہیں وہ محبت و مودت کی ٹوکری میں ڈال کر آپ کے درمیان معرفت کی منڈی سے جانے آتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ یہاں جن سے حسینیت کا خریدار کون کون ہے. ہمیشہ کھرا سودا بیچتا ہوں اور بڑے ناز سے بیچتا ہوں. نہ میں ذاکر ہوں، نہ میں علامہ ہوں، نہ میں مفتی ہوں، شاید کسی کی نظر میں قیمتی ہوں. میں سائیوں کا کمی ہوں، اور جب سے سائیوں کا کمی بنا انہوں نے کمی کوئی نہیں چھوڑی. تو جو ہے تو میری مجلس کا پہلا جملہ ہے کہ زیادہ تر ذاکرین حضرات علماء حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھتے ہیں. انشاءاللہ بہت لطف آئے گا اگر آپ میرا ساتھ دیں گے. تمہید ہے، اور یہ سن کر گھبرانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ فضائل کی بھی جس بلندی پر حسین کھڑا ہے نا اسے دیکھا تو جا سکتا ہے مگر وہاں پہنچنے کا کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا. مثلا ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا تو جو بچے کا نام رکھا شیر بہادر، اور وہ رات کو اپنے ہی سائے سے ڈرتا ہے. بچے کا نام رکھا چراغ دین، مگر وہ خود آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے. مگر حجت خدا جس بچے کا نام تجویز کرے، توجہ، یعنی جس میں حمد دکھائی دے، جس میں حمد دکھائی دے اسے محمد کہتے ہیں. اور جس میں بلندی نظر آئے، اور بلندی بھی وہ کہ جس پر کائنات کی تمام بلندیاں جس کے آگے سجدہ کرنے پر مجبور ہو جائے اسے علی کہتے ہیں. اور مجھے سوچ کے بتاؤ کہ حسینیت کی منزل اتنی کٹن تو ہے کہ پلٹ کر دوبارہ اہل بیت کو بھی کسی بچے کا نام حسین رکھنے کی ہمت نہیں ہوئی. یہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہوں، آپ دعا دیں گے، ضرور دیں گے اگر توجہ کی تو. بہت مختصر کر دیا میں، حسینیت پیش کر رہا ہوں، حسین منی و انا من الحسین. اور یہ بھی بتا دوں واقعہ کربلا تک نبی پاک سے حسین، اور واقعہ کربلا سے لے کر آج تک حسین نبی سے. اس بات کو سمجھانے کے لیے میرے کم از کم 20 منٹ چاہیے، مگر مختصر آپ بنا کے معرفت رکھنے والے ملنگوں کو کون سمجھائے؟ توجہ ہے جی؟ ہاں وہ کیسے سمجھا دیتا ہوں، مثلا مختصر اسے مختصر نہیں میں کر سکتا. دیکھیں کہ حلقے اسماعیل پہ خنجر، ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر بیٹھے ہیں، آوازیں قدرتا ہے حبیب. کیا یہ چھری صرف اسماعیل کی اشارت کاٹے گی یا اس سے آگے بھی؟ مالک تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابراہیم تو جانتا ہے کہ میں محبت کر بیٹھا ہوں رسول سے، محبت کر بیٹھا ہوں رسول سے، اور تو جانتا ہے کہ اس کے صلب میں میرا رسول بھی تو ہے. اس وقت عالم روا میں محفل مساق میں جلسہ الس میں میرے آقا حسین نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں تیرے محبوب کا فتیہ ہوں، ہٹا لے خنجر. توجہ ہے؟ اس سے بھی آسان کر سکتا ہوں مگر آگے چلتے ہیں کیونکہ میں ایک جملہ فقر کا بھی پڑھنا ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا کیا حسینیت پڑھ رہا ہوں، جلسہ الس عالم روا محفل مساق میں میرے مالک نے اپنی حجتوں میں عہدے بانٹنے شروع کیے. لو ابھی آج میں آ گیا ہوں، اب میں فقر پہ آ گیا ہوں، اب میں فقر پہ آ گیا ہوں، اب فقیر گفتگو شروع ہے. کیا کیا میرے مالک نے؟ بابا جی جلسہ الس محفل مساق عالم روا میں میرے مالک نے اپنی حجتوں میں عہدے بانٹنے شروع کیے. تمام حجتیں سائیں جی، تمام حجتیں ٹوٹ پڑی عہدے لینے کے لیے. کوئی صفی اللہ کی چھڑی لگا کر، کوئی نجیب اللہ کی چھڑی لگا کر، جی ٹوٹ پڑی. میرے مالک نے، آپ کے مزاج کی مجلس پڑھ رہا ہوں، میرے مالک نے جب تمام حجتوں میں عہدے بانٹ دیے، یہ ذرا دور رکھیے گا پلیز، یہ گلے کا بیڑا غرق کرتی ہے. آپ میری طرف توجہ دیکھیں، کیا کیے؟ عہدے بانٹنے شروع کیے. کیا؟ آدم تو صفی اللہ، نوح تو نجی اللہ، موسیٰ تو کلیم اللہ، ابراہیم تو خلیل اللہ، اسماعیل تو ذبیح اللہ. عہدے بانٹنے شروع کیے. بھئی توجہ، جب میرا مالک تمام حجتوں میں، کون بتائے گا آپ کو؟ یہ فقیر مزاج ہی آپ کو بتائے گا. جب تمام حجتوں میں میرا مالک عہدے بانٹ چکا تو کیا دیکھا کہ ایک کونے میں حسین خاموش کھڑا ہے. توجہ، جب دیکھا کہ حسین خاموش کھڑا ہے، مالک نے کہا حسین
आना, तू भी मुझसे कुछ मांग, तू भी तो मेरी अनोखी हुज्जत है। तू खड़े वहां क्या सोच रहा है? मालिक पालने वाले, मैं सोच ये रहा हूँ। हुसैन फरमा रहे मालिक मैं सोच ये रहा हूँ कि यहाँ जलसा रस महफिल मिसाक आलम अरवा में सभी तुझसे लेने वाले हैं, देने वाला कोई नहीं। हाय 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 हाय, किथों ले छोड़ दिए जल्दी, बिस्मिल्लाह जल्दी। हाँ जी, देने वाला कौन? हाँ हुसैन तूने बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ तो मालिक मांग, मैं दूंगा। हुसैन तुम मुझे दोगे? जी मालिक मैं भूलने वाला नहीं, क्योंकि तूने ही तो मुझे करीम खलक फरमाया, तूने ही तो मुझे करीम खलक फरमाया। हुसैन तुम मुझे दोगे? क्या दोगे? मालिक महफिल मिसाक जलसा तालमेरवा में सभी हुज्जतें तेरी बनी महबूब, तू इनका बना मुहिब। सभी हुज्जतें तेरी बनी महबूब, तू इनका बना मुहिब। ले आज से तू मेरा महबूब, मैं तेरा मुहिब। हुसैन तूने तो उससे भी बड़ी बात कर दी। हाँ मालिक मैंने अर्ज किया ना, मैं बोलने वाला नहीं, क्योंकि तूने ही मुझे करीम खलक फरमाया। तू यही कहना चाहता है ना कि सबसे तेरा बड़ा महबूब मेरा नाना। मैं 3 किस्म की महिला सुना रहा हूँ, पहले शायरी सुनाई है, अब फलसफा सुना रहा हूँ। और ये जो कैंटा पहना हुआ ना आपने, आप पे भी एक जुमला सुनाऊंगा। तो जो है जी मैंने फकीर से लिया, मैंने मेरे उस्ताद का नाम है इश्क। हाँ मैं किसी बंदे का शिकर्द नहीं हूँ, मेरे उस्ताद का नाम है इश्क। तो जो मालिक सबसे बड़ा, हाँ तू मेरा महबूब मैं तेरा महबूब। हाँ हुसैन तूने तो उससे भी बड़ी बात कह दी। हाँ मालिक मैंने अर्ज किया ना, मैं भूलने वाला नहीं। तू यही कहना चाहता है ना, तू यही कहना चाहता है, मेरी तरफ देखे, तू यही कहना चाहता है ना कि महबूब का काम है नाज करना, मुहिब का काम है नाज बर्दाश्त करना। महबूब का काम है नाज करना, मुहिब का काम है नाज बर्दाश्त करना। तेरा सबसे बड़ा महबूब मेरा नाना, वो नाज करेगा बंदा होकर, ले तू वुसअत किबरियाई के मुताबिक नाज करना अल्लाह होकर, मैं बर्दाश्त करूंगा बंदा होकर। ज़्यादा 5 मिनट लूँगा जी, अगर वो भी आपकी इजाज़त, मैं कभी वासब नहीं बनाऊँ। हम तो मंजियों पे, पीढ़ियों पे, सफ़ों पर बैठ के पढ़ने वाले हैं बाबा। तवज्जो। अच्छा ये सौदा हो गया था। हुसैन बस एक जुमला और एक जुमला आपके लिए जी। हुसैन ऐसे कर, कुछ अपनी मनवा ले, कुछ मेरी मान ले। लो जी पहले बारी आ गई पाक इमाम हुसैन बादशाह के मनवाने की। तवज्जो भाईजान तवज्जो, क्या मनवाया? पहले बारी आ गई पाक इमाम हुसैन की मनवाने की। क्या देखा कि इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों भाई नाना के दरबार में बाहर कहते हैं खेल रहे थे। उनके खेल में भी तबलीग होती है अलकल के अंधे। हाँ ये बच्चे नहीं हैं, बच्चे थे, ठीक है। क्या देखा? तवज्जो, अगर किसी से जुमला सुना तो बता देना, मगर ना मुझे मलांग फकीर नहीं हूँ, मलांग फकीर का नौकर हूँ, भूल गया, दुआ करना। क्या देखा कि आप सरकार से रोते हुए राहब आ रहा है, रोते हुए राहब आ रहा है। फलसफा सुनिए क्या जी, रोते हुए राहब आया। आका हुसैन बोले क्या बात है भैया, असल हमारे नाना के दरबार में जो जाता है रोते हुए जाता है, हंसते हुए आता है। ये हंसते हुए क्या रोते हुए आ रहा है? भैया कहें तो इसे हंसा ना दूं? हाय 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 हाय, कहें बोलिए यार, बोलिए खुदा के लिए बोलिए। वो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖੋ ਸੁਣਾ ਕਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮਲੰਗ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਡਰ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਜੇ? खुदा वास्ते की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ? माफी चाहना। हाँ जो जाता है कहे तो इसे हंसा ना दूं। सरकार हसन बादशाह बोले हुसैन तेरी मर्जी, मैं इसमें मुदाखलत नहीं करूंगा। जब पास से गुजरे राहब, मेरे आका हुसैन ने कहा ऐब दे खुदा, ऐ अल्लाह के बंदे क्या बात है, तू रहमतुल आलमीन की अदालत में गया? हुसैन मनवा रहा है, हुसैन मनवा रहा है, तू रहमतुल आलमीन की अदालत में गया, हंसते हुए गया, रोते हुए आया। कहने लगा तुझे क्या बताऊं बच्चे, तेरे बताने वाली बात नहीं है। मेरे हुसैन तड़प के बोले देख राहब, हर इंसान की किस्मत, हर इंसान की सोई हुई किस्मत, भाईजान तवज्जो कीजिएगा, जिंदगी में एक बार करवट बदलती है। आगे साहिबे किस्मत की मर्जी, चाहे तो उसे थपक के सुला दे, चाहे तो झंझोड़ के जगा दे। मैं बच्चा नहीं हूं, ओदियां तो अखां खुल गई हैं, इसे तो जरूर बताना चाहिए। उसने क्या बताऊं, दूर से आया हूं नबी की किचारी में औलाद लेने के लिए, मगर आप सरकार ने फरमाया
کہ تیرے قسمت میں، تیرے نصیب میں مالک نے لوح محفوظ پر اولاد والی تحریر لکھی نہیں۔ حسین بولے کتنے بھولے ہو، کتنے بھولے ہو، کتنے بھولے ہو، دنیا کی چھوٹی سی عدالت میں بھی جائیں تو بن وکیل کے نہیں جاتے، اور تو رحمت اللہ العالمین کی عدالت میں گیا اور وہ بھی بن وکیل کے۔ کہنے لگا کیا بتاؤں، دور سے آیا ہوں، نہ میرے پاس وکیل کو دینے کے لیے پیسے، نہ کوئی میرا یہاں وکیل واقف۔ آقا بولے گھبرانا گھبرانا گھبرانا، زمانے میں جس کا کوئی وکیل نہ ہو حسین اسی کا تو وکیل ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حسین اسی کا تو وکیل ہے۔ توجہ، حسین اسی کا تو وکیل ہے۔ چلا میرے ساتھ، رات کو ساتھ لے کے چلے، بھی توجہ کیجئے گا، رات کو ساتھ لے کر چلے۔ جیسے ہی نانے کے دربار میں نواسے نے، آقا حسین نے پہلا قدم رکھا، نواسے کو آتا دیکھا، میرے آقا دو جہاں نے ہمیشہ کے لیے تعظیم پہ اٹھنا چاہا، ہمیشہ کے لیے جیسے اٹھتے تھے تعظیم کے لیے اٹھنا چاہا۔ جیسے ہی اٹھنا چاہا آقا حسین دور سے بولیے بیٹھے رہیے عالم پناہ، آج نانا کے دربار میں نواسا نہیں آیا، بلکہ آج رحمت للعالمین کی عدالت میں وکیل امامت آیا ہے۔ حسین تم وکالت کرو گے؟ جی ہاں ضرور کریں گے۔ بولو کیا مقدمہ لائے ہو؟ جناب اعلیٰ یا تو عدالت عظمیٰ یہ بات ثابت کرے کہ آج تک اس دربار سے کوئی خالی گیا ہو، اور اگر خالی نہیں گیا اسے خالی کیوں بھیجا گیا؟ ہائے 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 ہائے، اور توجہ کرو نا، بولو میرے نال، اسے خالی کیوں بھیجا گیا؟ حضور بولے میں تجھے کیا بتاؤں اے میرے نوکھے، میرے لاڈلے وکیل، میں نے لوح محفوظ پر بڑی نگاہ ڈالی، بڑی نگاہ ڈالی، بڑا مطالعہ کیا، مگر مالک نے، خالق نے اس کے نصیب میں، اس کی قسمت میں اولاد والی تحریر لکھی ہی نہیں۔ حسین تڑپ کے بولے مجھے اعتراض ہے عالم پناہ، اگر اس کے مقدر میں ہوتی تو گھر بیٹھے نہ لے لیتا، یہاں تو آیا ہی اس لیے ہے کہ یہاں نصیب، قسمت، مقدر بدل دیے جاتے ہیں۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے حسین، مگر تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں رضائے خداوندی کی مخالفت نہیں کرتا۔ اچھا نانا جان پھر سن لیجئے، اس کے گھر میں ایک بیٹا ہوگا، بھئی توجہ، اس کے گھر میں دوسرا بیٹا ہوگا، پھر تیسرا ہوگا، پھر چوتھا ہوگا، پھر پانچواں ہوگا، پھر چھٹا ہوگا، پھر ساتواں ہوگا۔ جیسے ہی ساتواں کہا حضور دوڑ کر منبر سے اٹھے، نواسے کے منہ پہ ہاتھ رکھا، رخسار پہ بوسہ دینے کے بعد فرمانے لگے کہ بس کر حسین، بس کر، بس کر حسین، بس کر۔ جانتا میں بھی تھا کہ اس کے گھر میں اولاد ہوگی، جانتا میں بھی تھا کہ اس کے گھر میں اولاد ہوگی، جانتا میں بھی تھا کہ اس کے گھر میں اولاد ہوگی۔ میں تو انہیں بتانا چاہتا تھا کہ بیٹے تقدیر سے نہیں، بیٹے شبیر سے ملتے ہیں، بیٹے شبیر سے ملتے ہیں۔ شاعری بھی سناتی تو انہوں، بس صرف ایک جملہ، ایک جملہ آگے آ جاؤ، ایک جملہ۔ بیٹا چھوٹے ہو میرے سے، اگر اجازت ہو تو عرض کیے میں غاصب نہیں بننا چاہتا۔ ہاں کتنا پڑھنا، منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، چلو بڑی مہربانی۔ لو جی میں چلا نہیں تو نہ تسی چلے ہو، وہ جان دا کیا میں تھے آوے، میں پتہ عقل دا کہ قرآن پاک دی سورتاں 114 نے، بسم اللہ دی بے تو شروع ہوندہ، مناس دی سین تے ختم ہوندہ ہے، ہاں جی 6666 آیت نے، پتہ میں پاگل نہیں کہ کیوں کہہ رہے ہیں، میں پتہ میں پہلے شاعری کر گیا، بندے وے کسی صرف ایک کہ 1.5 بندہ سے ماحول بنایا، اتوں میں تقریر کر دیتی ہے۔ مقصد دا میں ایک جملہ بیان کرنا چاہنا جیڑی میں تقریر سنانی سی مگر ہن نہیں سنا سکتا کیونکہ ٹائم دی قلت ہے۔ تھانوں ویکھ کے میں شروع کیتی جے تسی نہ بولے تے پھر میں چھوڑ دیاں گا۔ ہاں جی جے کتوں گلاں سنیاں پھر 10 دن میں سنیاں، چل تھلے اتر، گل تے ہے نا۔ میں پہلے دسیا میرے استاد دا نام ہے عشق۔ یا علی سرکار سے کسی نے پوچھا مولا یہ فقر اور عشق کیا ہے؟ گل وڈی جے مشکل جے تو تسی مشکل کشا دے منن والے ہو۔ مولا یہ فقر اور عشق کیا ہے؟ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے بندے فقر ایک دائرہ ہے، عشق اس کا نقطہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، فقر ایک دائرہ ہے، جنہیں ملنگ صرف سے لوگوں فقیر فقراء نال تعلق رکھ دے ہو تو سمجھو نا۔ مولا فرماتے ہیں فقر اور عشق کیا ہے؟ فقر ایک دائرہ ہے، عشق اس کا نقطہ ہے۔ مولا تھوڑا سا آسان کر دے، مولا تھوڑا سا آسان کر دے۔ مولا فرماتے ہیں فقر جسم ہے، فقر لباس ہے، بھول گیا، فقر لباس ہے، عشق جسم ہے۔
لو ہن توجہ کر رہا مولا تھوڑا سا آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں تھوڑا سا اور آسان کر دے مولا فرماتے اس جسم پہ فقر لباس ہے عشق جسم ہے مولا فرماتے اس جسم پہ ریشم کا لباس ہو بڑی ڈونگی گل جے جنی تشریح کرو تھوڑی ہے مولا فرماتے ہیں کہ اس جسم پہ ریشم کا لباس ہو اور خاردار کنڈے والیاں جھاڑیوں سے گزار دیا جائے نہ کانٹا جسم کو لگے نہ لباس کو مولا فرماتے ہیں یہی تو فقر اور عشق ہے یزیدیت ہے بغیرتیاں یہی کنڈے والیاں جھاڑیاں نا اچھا جی اب میں آپ سے شروع کر رہا ہوں تو فقر کا بھی ایک اصول ہے جی بھائی جان نے گلے میں کینٹھا پہنا ہوا ہے میں ان سے کہتا ہوں فقر کی آیت سناؤ کینٹھے کی آیت سناؤ آپ سے امتحان نہیں لے رہا نہیں 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 وہ میں تو خود کچھ نہیں میں کسی کا کی امتحان لینا بس سبق سنو جہاں تھوڑے کو لے صرف سبق سنو پوچھ سکتا ہوں مثال دے رہا ہوں جی کہ اس کینٹھے کی آیت سناؤ اگر نہیں سناتے تو فقر کا اصول ہے اتار کر میرے گلے میں ڈال دو وہ آیت کیا ہے نانو اقرب الیہ من حبل الورید اور میں تمہاری شاہ رکھ کے قریب ہوں لو انہاں تو سارے ہی پتا تو انہوں بھی پتا اگلی گل میں دسنا اور میں تمہاری کینٹھے دی آیت قبلہ ایسے ہی ہے اور میں تمہاری شاہ رکھ کے قریب ہوں بھئی مولانا صاحب تو نے قرآن کا ترجمہ کر دیا قریب ہوں کدی قریب ہے مولانا صاحب نے کہا تیری قریب میری قریب او دی صاحب دی میں کہا ایتھے انہوں نے کہا بالکل ایتھے میں جو انسان چوری کرن جاتا قریب ایتھے ہی رہندا ہے میرا فقیر دا جملہ سننا پھر فقیر کہہ گیا توبہ مالک معاف کرنا فقیر دا نوکر فقیر ایتھے ہی رہندا ہے قریب انسان بدکاری کردا ہے قریب ایتھے ہی رہندا ہے ڈاکہ ماردا کسی تے ظلم کردا ہے شراب پیندا ہے جو مثل پیشاب ہے ایتھوں گزردی ہے قریب ایتھے رہندا بھئی توجہ قریب ایتھے رہندا او اللہ ہر شاہ رکھ دے قریب نہیں اللہ اس شاہ رکھ دے قریب ہے جڑی کٹی بھی گئی تے نوکے نیزہ تے قرآن پڑھ دے رہے لو جی مجھے اشارہ کر دینا میں چھوڑ دوں گا میں آپ کے اشارے کا بتا دوں کٹی بھی گئی خنجر شمر چلا خنجر شمر چلا اور آواز آئی سمجھنا ہے شعر کو بھائی جان اشارہ کر دینا بار بار کرنا میرا لحاظ نہیں کرنا ہاں یہ احساس ہے نا برآمدگی بھی ہونی ہے خنجر شمر چلا اور آواز آئی خنجر شمر چلا اور آواز آئی فاطمہ تو نہ تڑپ ہم ہیں رگے جہاں کے قریب ہائے 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 فاطمہ تو نہ تڑپ ہم ہیں رگے جہاں کے قریب لو جی کربلا روضہ پاک امام حسین بادشاہ جاروب کا جھاڑو دینے والے دا نام ہے ابراہیم جوابی جھاڑو پھیردا ہے زری مبارک چواز ہے ابراہیم جی مولا پتر شادی کر کیوں مولا میں جھاڑو پھیردا چنگا نہیں لگدا نہیں ابراہیم ساڈا حکم ہے شادی کر مولا وجہ پوچھ سکنے ہیں ابراہیم اس واسطے کہ اسی تیرے وچوں ایک لال لینا یہ ہوں تھوڑے واسطے شروع کیتا ہے ایک لال لینا اچھا مان لئی اعلان ہو گیا رشتے دا بادشاہ دی بیٹی دا رشتہ آ گیا ابراہیم جوابی واسطے رشتہ آیا جیسی بادشاہ نے بھیجا وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی شہزادی اپنی بیٹی دا رشتہ دینا ابراہیم جوابی نے کی کیا ٹھیک ہے میں کل دساں گا میں کل دساں گا اور لفظ ہی ہوندے ندب دے سائیں جی میں کل دساں گا اچھا ٹھیک ہے وہ چلے گا یارہ دوستوں نے کیا اے ابراہیم بادشاہ دی تھی دا رشتہ آیا سی بادشاہ دی تھی دا تو آج ہی دس دینا کل تے کیوں گل پائیا توجہ کل تے گل کیوں پائیا کل تے گل تسی توجہ نہیں کر رہے بھائی جانے تے سجی ہاتھ والے ابراہیم جوابی بادشاہ دی تھی دا رشتہ آئی بادشاہ دی تھی دا تو آج ہی دس دینا کل تے کیوں رکھے جناب ابراہیم فرماندے نے کل تے اس واسطے رکھے ہے کہ جس لال نے دنیا تے ہونا ہے آج رات دے کول میں پوچھنا تیری ماں بنن دے قابل ہے ہائے 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 انہاں گلاں واسطے نا وقت چاہیے تیری ماں بننے قابل ہے شادی ہو گئی سرکار دنیا تشریف لائے مرشد نے ڈیوٹی لاتی سیون دے وچ اور لال باغ دے وچ سرکار نے چاتی ماری نظر ماری کفر گڑھ سی بغیرتی سی سرکار نے تبلیغ کی تھی یہ سب کچھ بند کرو جی جی بسم اللہ
सरकार ने की करना, वो जिथे इलम लगा है 72 फुटा, सरकार ने उत्थे जाके बह रहना। ये भी याद रखो, सरकार बड़े खूबसूरत सन, सरकार दी जुल्फां उत्थे बह रहना, जुल्फां चेहरे दे अगे, जुल्फां चेहरे दे अगे, जुल्फां चेहरे दे अगे। एक हिंदू लड़की सी, हिंदू, उन्हें रोज़ चबारे च खलो रहना कि देखना ये जुल्फां वाला शहजादा है कौन, ये जुल्फां वाला शहजादा है कौन। ये अपनी शक्ल भी नहीं विखांदा, ये जुल्फां भी चेहरे को नहीं हटांदा। एक दफ़ा सरकार जलाल चाहे ना तो एवं जुल्फां छड़ियाँ तो उसने हिंदू लड़की ने वेख लियाँ, वो ताब ना लिया सकी, उतों डिग्गी तो थले आके मर गई। जिस वक्त मर गई हिंदू आए चुकन, उन्होंने चुकी ना जाए, मार्फत की गल हुण चुकी ना जाए। जो चुकी ना जाए सरकार फरमांदी क्यों चुकते हो जी, इन्हूं जलावांगे और की करना। सरकार ने फरमाया ना इन्हें चुकी जाना जे ना इन्हें सड़ना जे। जियो क्यों सरकार हो क्यों, इस वास्ते कि इन्हें सानू वेख लिया। हाय हाय हाय, इन्हें सानू वेख लिया। तवज्जो है हज़ूर, वाकया तुहाडे याद ने मैं मुख्तसर करन लगा, सानू वेख लिया। ठीक है, अगे सरकार ने फरमाया बदकारी बंद, बेहयाई बंद। उन बंद ना हुई, सरकार ने निगाह मारी तो हर शह बंद हो गई, हर शह बंद। जो बंद हो गई तो इन्होंने लानतियां दे भी ना बगैरतां दे कोई बदमाश होंदे ने कन टुटे, वो आए, उन्हें सरकार ने बदतमीजी करने की कोशिश की। सरकार ने मुतहर मारी, उन्होंने मार दिता। जो मार दिता तो बाकी तो दौड़ गए, जो दौड़ गए सरकार ने फरमाया फटाफट इन्हों जमीन के दब दियो, दब दिता। वो गए, वो जाके होर बंदे लैके उन्होंने कहा साडा बंदा मार दिता, बंदा मार दिता, बंदा मार दिता। सरकार ने फरमाया बंदा नहीं मारिया, कुत्ता मारिया, बंदा नहीं मारिया, कुत्ता मारिया। उन्हें कही कितने, साढ़े सामने इतने दबे। सरकार ने कहा पुट के वेखो, पुट के वेख्या तो कुत्ता। तो जो है जी, लो जी गल तमाम तुम सारा कुछ जानते हो। मैं गल एंड ते आवां, गल फिर कभी मैं इंशाअल्लाह भुलिया नहीं, फिर कभी सुनावां। एंड ते आवां, अज दिन है बड़े दुखों का, पर एक गल मैं दस दियां यार, भावें दुखों का दिन है वो मैं तुम समझाना। ये चलो एक मसाहब का जुमला है, ये ना कहो कलंदर शहनशाह को मसाहब कोई नहीं, ये बस फिल्म दी कुदरती आ गई गल। वो बोतला बार वाली गल याद है ना, बच्चे बच्चे ने याद, मैं की सुनावा, मैं टाइम की बचत वास्ते किस्सा मुक्तसर कि उन्हें जिबा किया, सरकार ने बुलाया, वो आ गया। उन्होंने टोटे टोटे किया, सरकार ने बुलाया, आ गया। उन्होंने फिर बकरे दे तकसीम करके, पागल मौलवी तो मलंग का की जोड़ के बकरे तकसीम हो जाए, हाँ जी, तकसीम करके वंड दिता। सरकार ने फरमाया भूरा बादल शेर कलंदर आ लियो, हाँ जी जी काफ़ी है ना। सुरख पोश वाले जिन्नियां भी काफियां मुक्तसर सब नूं बुलाया, आओ मैं अज अपने पुत्र नूं बुलान लगा। की वफात होने तो हम तेरे हैं, मैं पुत्र गलत कहता। अज मैं बुलान लगा तो मेरिया बुलानियां वेखिया जे। लाल बाग दे विच सरकार ने धमाल पानी शुरू की, और लाल बाग नूं लाल बाग क्यों किया गया? सरकार इस अंदाज नाल धमाल पाते सी कि पैरों की तलियां च खून जारी हो जाता सी और जमीन लाल हो जाती सी। पूछा गया सरकार ये की करते हो? सरकार ने फरमाया मैं पैरों का मातम करना, मैं पैरों का मातम करना। सरकार पैरों का मातम करते हो, ये किन्हां दी सुन्नत है? सरकार फरमांदे ने उन्हां दी सुन्नत है जिहड़ियां मेरियां दादियां दरबार च खलो के थक टुट के एक पैर रखदियां सन, एक चुकदियां सन, एक पैर रखदियां सन, ये चुकदियां सन। आ भी सारे बुलाना अज अपने पुत्र नूं, कट्ठे हो गए, आओ सारे धमाल पाओ। धमाल पाई तो बुलाया भी किवें बुलाया? मैं बुलाना दस के इजाजत तलब करन लगा। किवें बुलाया? सरकार मान शाम कल्याण किसी का कूच किसी का मकाम, जब वली वली का नाम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बुलाया 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 बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह इस्मिल्लाह जिस्म या फ़कीर, इसमें पाँच तल पाक दुआदा माम चहारदा मासूम हक फजले पाँच तल पाक बागो दुरुस्त बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मुर्शद को सजदा उस्ताद की ताज़ीम सलाम कोलम में रब्बे रहीम। अव्वल नाम सुभान कारी, अव्वल पढ़ते हैं सैफ, दो पढ़ते हैं सौ पढ़ते हैं कलमा, चाहरम पढ़ते हैं सुन्नत सलात व सलाम उला खिजर पैगंबर आबेदर खिजर खिजर तरदून इल्लाह के ज़ूर पाकी साकी साफ है, पाकी साकी मौजूद तारा नुमा सदा इश्क है, पीर फकीर या अली मदद बोदला बहार।
بسم اللہ جسم یا فقیر اس میں پانچتن پاک دعادہ امام چہاردہ معصوم حق فضل پانچتن پاک باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم مرشد کو سجدہ استاذ کی تعظیم سلام قولم من رب رحیم سلام اللہ نون فی العالمین سلام اللہ ابراہیم سلام اللہ موسیٰ و ہارون سلام اللہ علی یاسین سلام اللہ کم تبت فضل و خالدین سلام اللہ حیاتہ مطلع الفجر سلام اللہ المرسلین اول نام پر نام سبحان کاری اول پڑھتے صاحب دو پڑھتے بدت سو پڑھتے کلمہ چہارم پڑھتے سنت الصلاۃ والسلام علی خضر پیغمبر عابدر خضر در نور واحد گدائیں اللہ کے حضور پاکی ساکی صاف ہے پاکی ساکی موجود تا رہنما صدا عشق ہے پیر فقیر یا علی مدد زہر میں لگی میرے پاک امام نو ورثہ میں شہادت نہیں پڑھنے بس ایک لفظ صرف ایک لفظ میرا پاک امام دیواراں دا سہارا لیندہ ہویا اپنے دروازے تے آیا تیرے دل قبر ہونی چاہیے حسین دیوارہ دا سارا لینا آ کے دستک دیتی ہے فروا او قاسم دی ماں فروا او قاسم دی ماں میری سین بی بی نے اٹھ کے دروازہ کھولے جی دروازہ کھولے میرا پاک امام منہ دے بھار زمین تے گرے میری سین آتی ہے مولا کی ہویا سرکار فرماندے اے ویلا نہیں تینڈے رومن دا تے مینڈے پتر کو جلد جگائے مینڈی مک گئی ہے زندگی نوزارہ دی احسان حسن تے لائے او محروم ماں دی بچڑی کو اج کول میرے چا بلائے آکھی ویر پیا ٹر دئی دنیا تو کوئی وس لگ دئی تالا